تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کی تاریخ اور مکہ مکرمہ کے بارے میں بات کریں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں. تو چلو ہم اس ویڈیو کا آغاز قرآن پاک کی آیت سے کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا جانے والا پہلا گھر مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے. کعبہ شریف کی تعمیر 12 مرتبہ ہوئی. اس میں 5 بہت مشہور ہیں، جن میں فرشتوں نے اس کی تعمیر پہلی بار کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری بار تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار تعمیر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے تب قریش نے مرمت کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 65 ہجری میں اسے عصر نو تعمیر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک حتیم خانہ کعبہ کا حصہ تھا. قریش نے جب کعبہ شریف کی پھر سے مرمت کی تو حلال اور پاک دولت کی کمی کی وجہ سے خانہ کعبہ کو پہلی شکل میں نہ بنا سکے اور حتیم کا حصہ خانہ کعبہ میں شامل نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب خانہ کعبہ کی مرمت کی تو حتیم بھی خانہ کعبہ میں شامل کر لیا اور پہلے کی طرح خانہ کعبہ میں 2 دروازے کر دیے، ایک مشرق اور ایک مغرب کی جانب. جب حجاج بن یوسف مکہ مکرمہ کا گورنر بنا تو اس نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کی اجازت سے حتیم کو پھر خانہ کعبہ سے باہر کر دیا اور مغربی دروازہ بھی بند کر دیا. خلیفہ کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہنچی تو بہت پچھتایا، مگر اس نے خانہ کعبہ کو اسی طرح رہنے دیا اور آج تک خانہ کعبہ اسی حالت میں ہے. قرآن شریف میں مکہ مکرمہ کے 5 نام بیان کیے گئے ہیں، جو یہ ہیں مکہ، بکہ، البلد الامین، ام القرآ اور قریہ. اسی طرح بائبل میں مکہ مکرمہ کو بھی بہت سے ناموں سے پکارا گیا ہے، جن میں بائبل میں مکہ مکرمہ کو بکہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کے اطراف کے ایک بڑے علاقے کو حرم قرار دیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس علاقے کی نشاندہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کی سرحد پر نشانی کے طور پر برج بنا دیے تھے. ہر دور میں اس کی مرمت ہوتی رہی اور آج تک باقی ہے. اس میں سے ایک تنعیم ہے جہاں سے عمرے کے لیے حاجی احرام باندھتے ہیں. اس علاقے میں ہر جاندار کو امان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اس حرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 98. اس علاقے میں اگر کوئی قتل کر کے بھی داخل ہو جائے تو نہ اسے حرم میں قتل کیا جائے گا نہ گرفتار، جب تک وہ حرم سے باہر نہ آ جائے. ہاں، اگر وہ حرم میں جرم کرے تو سزا ملے گی، کیونکہ اس نے حرم کی بے حرمتی کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے. مسند احمد. یعنی ایک وقت کی نماز 55 سال کی نمازوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ 1,00,000 گنا زیادہ ثواب کا ملنا سب نیکیوں کے لیے ہے. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا. اس پر کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. پہلے یہ پتھر خانہ کعبہ سے بالکل لگا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. بخاری حدیث نمبر 702. مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام پر نماز پڑھنے والوں سے طواف کرنے والوں کو دشواری ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ سے تقریباً 14 میٹر دور کر دیا تھا اور آج تک اسی جگہ ہے. خانہ کعبہ کا رقبہ تقریباً 1600 اسکوائر فٹ ہے. اگر حتیم کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 2300 اسکوائر فٹ ہے. خانہ کعبہ کی اونچائی تقریباً 46 فٹ ہے. خانہ کعبہ کی چھت کو 3 عمودی ستونوں کا اور 3 بیمز کا سہارا ہے. خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی سجاوٹ بالکل مسجد نبوی کی ریاض جنہ کی طرح ہے. آپ اندرونی حصے کی صفائی یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. خانہ کعبہ پر پہلی بار غلاف دور جاہلیت میں طبع اسد الحمیری نے چمڑے کا پہنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد
जमई कपड़े का गुलाफ पहनाया था। नासिर अब्बासी ने पहली बार स्याह रंग का गुलाफ पहनाया था। तब से अब तक गुलाफ स्याह रंग का ही पहनाया जाता है। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम ये दोनों जन्नत के वो दो चमकदार पत्थर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनका नूर ख़त्म कर दिया। अगर अल्लाह ताला इनका नूर ख़त्म ना फरमाते तो ये ज़मीन और आसमान के दरमियान, मशरिक़ और मगरिब के दरमियान पूरी दुनिया को रोशन कर देता। मुस्नद अहमद। ज़मीन पर बेहतरीन पानी आब ज़मज़म है, ये खुराक भी है और बीमारी से शिफा भी। तिबरानी। हजरत अस्वद और काबा के दरवाज़े के दरमियान जगह को मुल्तज़िम कहा जाता है। हज़रत मुजाहिद ने फरमाया, जो इस जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेगा, अल्लाह ताला ज़रूर इसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ दीवार से इस तरह चिमट कर दुआ मांगा करते जैसे बच्चा अपनी माँ से चिमट जाता है, और यहाँ इस तरह दुआ मांगना सुन्नत है। खुदा ताला से दुआ है कि वो हमें भी अपने इस अजीम घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।